پاکستان کی ایک بڑی اہم ادبی شخصیت جناب طاہر حنفی صاحب کی کتاب شہر نارسا کی تقریب پذیرائی سے متعلق ہے، اور اس کے بعد ایک مشاعرے کی سلسلہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو آج کی جو نظامت ہے اس کے لیے ہمارے شہر کی بڑی معروف شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں ان کو آپ کی تالیوں میں بلانا چاہوں گا، جناب خالد خواجہ۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں آج کی محفل کی صدارت کے لیے یہاں کے بہت مشہور شاعر جناب نوشاد صاحب، آئیے حضور۔ آج کے مہمان خصوصی ہندوستان کے مشہور شاعر اور صاحب کتاب ہیں، آج ان کی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں جناب طاہر حنفی درخواست کرتا ہوں کہ آئیے حضور۔ ہم باقاعدہ جلسے کا آج ہمارے درمیان افضال محمود موجود ہیں جو کانسول جنرل ہیں پاکستان کے، بہت بہت شکریہ حضور۔ جناب پرویز صاحب، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ صاحبوں، شعر کے تخلیقی عمل کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب شاعر سوچتا ہے، جب ایک بت بناتا ہے، جب ایک تصور کو کوئی شکل دیتا ہے، جب وہ کوئی خیال بناتا ہے، کسی بنت میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو خاصا وقت لیتا ہے، اور اس کے لیے یہ کام بدیت ہونا چاہیے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سیکھا نہیں جا سکتا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے جب شاعر اسی حیات کو، اسی بنت کو، اسی تصویر کو کوئی شکل دیتا ہے، جاندار شکل، اس میں وہ الفاظ ڈالتا ہے، اس میں اپنی محبت ڈالتا ہے، خلوص جان ڈالتا ہے، اور اس میں ایک میٹر منتخب کرتا ہے، اس کے لیے منظوم الفاظ منتخب کرتا ہے، اور اس میں جب اس میں جان پڑ جاتی ہے تو اس کا شعر کہلاتا ہے، غزل ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، کلام ہو سکتا ہے، وہ مرثیہ ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری صورتحال ہے جہاں تک شاعر کا تعلق ہے، جہاں اس کا قصہ، اس کی تخلیق کا ختم ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا۔ تیسرا مرحلہ بڑا جان لیوا ہے، اس مرحلے کا نام ہے ابلاغ۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ تک نہیں پہنچتا تو مجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ میری بات نہیں سمجھتے جو میں شعر کی صورت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو شاعری کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جب محلہ بلی مارا میں غالب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سلیب خامہ نوائے سروش ہے، تو کیا غالب کو ضرورت تھی کہ محلہ بلی مارا میں بیٹھ کے آج ہیوسٹن کے اس ریسٹورانٹ میں ان کے شعروں کا ذکر کیا جائے؟ یا پھر اقبال کہتے ہیں کہ ان کی جب وہ جو کچھ بھی اقبال نے کہا بہت لمبا ہے، بڑا کہا، وہ اس لیے کہا کہ سن لیجیے فارسی کا، ساز تو اندر تمام، سوز تو اندر حرام، پاپ سفر صبح و شام، خصل شب از مقام، تیز تر گامدن منزل معذور نے۔ اقبال نے جب یہ کہا تھا تو کیا آپ سے معلوم تھا کہ آج سے 20 25 30 برس کے بعد بھی جب فارسی اردو پڑھی جائے گی، سمجھی جائے گی، بولی جائے گی تو کیا اقبال کا پیغام گھر گھر پہنچ گا؟ یہ مجبوری ہوتی ہے شاعر کی، وہ شعر کہہ کے آپ کے حوالے کرتے تھے، لیکن اس کی دل پہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شعر سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اور اسے خوشی ہوتی ہے جب آپ تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ اولاد کا مسئلہ ہے۔ یہ صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ میرے گھر سے ایبٹ آباد سے تقریباً 72 میل دور 1955 میں پیدا ہوئے۔ میں آپ سے 1 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ اور جناب والا پنجاب کی سرزمین جو اپنی اور بہت سی باتوں کے لیے مشہور ہے، وہ سرزمین اقبال نے جب کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی عزت ہے، احساسات، وہ شاید پنجاب کے بارے میں کہا تھا۔ آپ پنجاب میں پتھر دفن کر دیجیے زمین میں، کچھ نہ کچھ ہوگا گا۔ وہ زمین ہی ایسی بلا زمین ہے، وہ احسنوں کا ہے، اور وہاں کے شاعر نہیں ہوتے، تندرست شاعر ہوتے ہیں۔
آج کی میں کمزور انسان ہوں، میں کم باتیں کرتا ہوں. آج 2 مضامین ہیں، ان کے لیے صاحب کتاب کے لیے میں سب سے پہلے اپنے بہت پیارے دوست ایاز مفتی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مضمون پیش کریں جو انہوں نے جناب کے لیے لکھا ہے. ایاز مفتی. معزز خواتین و حضرات، نعت کے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. کانٹے میں عکس ہے کسی تازہ گلاب کا، کانٹے میں عکس ہے کسی تازہ گلاب کا، یا معجزہ ہے باغ رسالت و آپ کا. اس شعر کے خالق ہمارے آج کے روشن محفل جناب طاہر حنفی صاحب ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ ہماری آج کی محفل میں ہمارے درمیان پاکستان کی ایک بڑی قد آور ادبی شخصیت موجود ہے. دنیائے ادب ان کو طاہر حنفی کے نام سے جانتی ہے، اور آج تقدیس ادب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ان کے شعری مجموعہ کلام شہر نارسا کی تقریب پذیرائی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے اور تقدیس ادب کے باقی سب اراکین کی جانب سے انہیں اس کتاب کی اشاعت پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ وہ اسی طرح اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں گے، اور بقول شاعر ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. پاکستان کے ادبی ایوانوں میں اعلیٰ مقام رکھنے والے اور دنیا ادب میں ایک قابل احترام نام جناب طاہر حنفی کا ہے. انتظامی اور ادبی لحاظ سے کافی معروف شخصیت کے حامل ہیں. شہر نارسا طاہر حنفی کا مجموعہ کلام ہے، ان کا خون جگر ہے، مجموعہ افکار ہے، ایک مکمل شہر ادراک ہے. شہر نارسا کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ معاملات زندگی کے پیچ و خم کو غزل اور نظم کے قالب میں ڈھالنے کا فن خوب جانتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان پر اس ضمن میں خاصا کرم کیا ہے. ان کے ادبی مقام کو اس ایک شعر میں دیکھا جا سکتا ہے: تم تو مٹی بھی چھین لیتے ہو، کون اب ہم پہ خاک ڈالے گا. اور رانائی خیال کی ایک جھلک موصوف کے شعر میں خوب چھلک رہی ہے: باہر سے مضبوط دکھائی دیتا ہوں، باہر سے مضبوط دکھائی دیتا ہوں، اندر سے میں ٹوٹ رہا ہوں چپکے سے. اور ان کے ہاں اردو شاعری کی مروجہ روایتیں اور ساتھ ساتھ اس میں عصر حاضر کے تقاضوں کے ساتھ تطبیق نظر آتی ہے. شعر سماعت فرمائے، کہتے ہیں: اتری تھی رات شہر میں آنسو لیے ہوئے، اتری تھی رات شہر میں آنسو لیے ہوئے، ایک قافلہ سحر کا کہیں رہ گزر میں تھا. اور ان کی شاعری میں سلاست، روانی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا منفرد انداز جا بجا محسوس ہوتا ہے. ایک اور شعر کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. کہتے ہیں کہ بھول جاؤں یا خود کو یاد رکھوں، بھول جاؤں یا خود کو یاد رکھوں، رات دن مخمصے میں رہتا ہوں. اسی طرح ایک اور شعر سلیس مگر دل نشین انداز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تیری آنکھوں نے شام پہنی ہے، تیری آنکھوں نے شام پہنی ہے، میری سانسوں میں صبح اتری ہے. طاہر حنفی نے غزل اور نظم دونوں میں اپنا لوہا منوایا، اور جس دور میں انہوں نے نظم لکھنا شروع کی یہ وہ دور تھا جب اردو میں ترقی پسندوں کا غلبہ تھا. پاکستان میں گویا ادب کے ایک سے ایک بڑھ کے ہیرے اور جواہرات تھے، یکجا تھے. ایسے میں طاہر حنفی نے بھی حصہ بقدر جثہ اپنا کردار ادا کیا، اور اس گھڑی میں خوبصورت نظمیں لکھیں جبکہ ہر طرف ملکہ غزل کا دور دورہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنی جداگانہ اور منفرد انداز سے نظم کو قابل احترام بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور میدان نظم کو کئی شاہکار دیے. راولپنڈی کی زرخیز ادبی فضا میں وہ اپنی منفرد پہچان کے ساتھ نمایاں رہے. بے پنکھ پرندے اور خود احتسابی کا لمس جیسی شہر آفاق نظمیں لکھیں، اور دنیائے ادب ان کی توثیق پر مجبور ہو گئی. ایک اور شعر سماعت فرمائیں: جانے کس آسرے پہ رہتا ہوں،
خود سے بھی فاصلے پہ رہتا ہوں، جانے کے اس آسرے پہ رہتا ہوں، خود سے بھی فاصلے پہ رہتا ہوں، اور درسگاہ ادب سے فارغ التحصیل اور اس میدان میں کاوشیں بے بہا کرنے والے طاہر حنفی اپنے تجربات و مشاہدات کو شہر نارسا کی صورت میں لیے شہر ادب میں آئے ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اپنی ادبی نگارشات سے ہمیں بھی مستفید فرمایا، اور تقدیس ادب ہمیشہ ہی ادبی کہکشاں کے تمام ستاروں کی روشنی سے فیض یاب ہونے پر، شہر ادب کو فیض یاب کرنے پر بلیو رکھتی ہے۔ ہمارے شہر میں ان کا ایک شعر سنیے گا کہ ہمارے شہر میں کوئی بھی بے لباس نہیں، ہمارے شہر میں کوئی بھی بے لباس نہیں، سبھی ہے پہنے ہوئے اپنی اپنی خود غرضی، سبھی ہے پہنے ہوئے اپنی اپنی خود غرضی۔ اور یہ شعر بھی نہایت دلاویز ہے۔ دورہ عشق کامیاب رہا، دورہ عشق کامیاب رہا، کام ہر چند نامکمل ہے۔ اور طاہر حنفی کی یہ نظم آخر میں پیش کروں گا۔ یہ چھوٹی سی نظم ہے لیکن اس سے آپ کو چندہ ان کا ادبی مقام سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ عنوان ہے خواب آنکھوں سے چھن گئے تو۔ کہتے ہیں کہ گئے دنوں کی محبتوں کو، صعوبتوں کو، اذیتوں کو سنبھال رکھنا کہ آنے والے کسی بھی لمحے میں خواب آنکھوں سے چھن گئے تو محبتوں کو، صعوبتوں کو، اذیتوں کو بسا کے آنکھوں میں زندگی کو تلاش کرنا۔ میں آخر میں پھر تقدیس ادب کی جانب سے اس تقریب پذیرائی پر طاہر حنفی صاحب کی ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ان کی کاوشیں اسی طرح تشنگان ادب کی علمی پیاس بجھانے کا کام کرتی رہیں گی۔ والسلام۔